نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کا جانور چھوٹا ہو تو اس میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر بڑا جانور ہے، مثلاً گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اس میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور ان جانوروں کے حصے طاق میں کرنا ضروری ہیں یا جفت میں بھی کیے جا سکتے ہیں، اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے حصے کرنا لازم ہے۔ کیا جانور خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر نیت نہ کی گئی تو پھر کیا حکم ہے؟ شرکت کے پیسوں کی تقسیم کا بہتر طریقہ کون سا ہے، اور ایسے بہت سے قربانی کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات آج کی ہماری اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ بڑے جانور یعنی گائے، بیل، بھینس، اونٹ اور اونٹنی میں 7 حصے ہوتے ہیں، لہذا کسی بھی بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو کر 7 حصے قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، گوشت کھانے کی یا لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، اور اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو قربانی درست نہیں ہوگی، اور 7ویں حصے سے کم ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک جانور میں 7 سے زائد افراد شریک ہو جائیں، مثلا ایک بڑے جانور میں 8 افراد شامل ہو جائے تو ہر شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو جائے گا، اور کسی بھی شریک کی قربانی جائز نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں شریک ہونے والے افراد جانور خریدنے سے پہلے ہی شریک ہو جائے اور پھر جانور خریدیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ جانور خریدنے والا اس نیت سے جانور خریدے کہ ایک حصہ یا 2 حصے میں اپنی قربانی کے لیے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کو شریک کر لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے جانور خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی اور بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا تو اس کے جواز میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ بعد میں شریک کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بعد میں بھی شریک کرنا جائز ہے، اور یہی صحیح قول ہے کہ بعد میں بھی شریک کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی شریک کرنا جائز ہے۔ شرکت کے پیسوں کی تقسیم کا کیا معاملہ ہے؟ اگر بڑے جانور میں متعدد افراد شامل ہیں تو ہر فرد کو اپنے اپنے حصے کے مطابق رقم دے دینی چاہیے، تاہم اگر کوئی شخص خوشی سے دوسرے کی طرف سے کوئی پیسہ دے دے، رقم دے دے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی شخص شرکت میں اجازت دے کر پھر انکار کر دیتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا کسی جانور کی خریداری کے وقت کسی کو شریک کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ قربانی کے جانور میں اگر کوئی شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی سے پہلے ہی یعنی جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی شرکت سے علیحدہ ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔